کلاس 5 اسلامیات آج ہم پڑھیں گے سبق بیت العقبہ اولا و ثانیہ۔ بیت کے معنی ہیں اطاعت کرنا، وفاداری کا عہد کرنا۔ عقبہ ایک جگہ کا نام ہے، ایک گزرگاہ کا نام ہے۔ اولا یعنی اول، پہلی۔ ثانیہ کے معنی ہیں دوسری۔ تعارف: نبوت کے 11ویں سال، نبوت یعنی نبی ہونا، پیغمبر ہونا۔ حج کے دنوں میں نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا کے میدان میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے لیے آنے والے قبائل کو دین حق کی دعوت دی، یعنی وہ قبائل جو حج کے لیے آئے تھے، آپ نے ان کو دین اسلام کی، دین حق کی دعوت دی۔ ایک روز عقبہ کے میدان میں، عقبہ کیا ہے؟ مکہ مکرمہ سے مینا آتے جاتے ہوئے مینا کے مغربی کنارے سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہی گزرگاہ عقبہ کے نام سے مشہور ہے۔ ایک روز عقبہ کے میدان پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات یثرب کے 6 افراد سے ہوئی۔ مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ ان لوگوں نے نبی آخر الزماں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بارے میں مدینہ منورہ کے یہود سے سن رکھا تھا۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان افراد کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے فوراً قبول کر لی۔ پھر انہوں نے مدینہ منورہ واپس جا کر اپنے خاندان اور رشتہ داروں کو اسلام کی طرف بلایا۔ بیت عقبہ اولا یعنی عقبہ کے میدان میں ہونے والی پہلی بیت۔ نبوت کے 12ویں سال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملے، یہ 12واں سال تھا۔ حج کے موقع پر مدینہ منورہ کے 12 اشخاص مینا کی اس گھاٹی میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ تاریخ اسلام میں اس بیعت کا نام بیت عقبہ اولا ہے۔ یہ بیعت درج ذیل باتوں پر کی گئی۔ نمبر 1، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ نمبر 2، چوری نہیں کریں گے۔ نمبر 3، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کیونکہ پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ نمبر 4، کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے۔ بہتان ہوتا ہے الزام لگانا، جھوٹا الزام لگانا۔ نمبر 5، نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے، یعنی ان کے ہر حکم کی پیروی کریں گے۔ بیت عقبہ اولا بیت نساء کے نام سے مشہور ہوئی۔ بیت عقبہ ثانیہ میں یعنی دوسری بیت میں 2 عورتیں اور 73 مرد شامل تھے۔ پھر نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس نے اس بیت کی پابندی کی تو اس کے لیے جنت ہے، اور اگر کسی نے ان چیزوں میں خیانت کی، یعنی اس پر عمل نہ کیا، تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اشخاص کو رخصت کرتے وقت، یعنی ان کے جاتے وقت، حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں ان کا قائد اور امام مقرر فرمایا۔ اس موقع پر اہل یثرب یعنی اہل مدینہ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ کوئی معلم بھیجیں۔ معلم یعنی استاد بھیجیں جو ہمیں قرآن مجید کی تعلیم دے۔ چنانچہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیا۔ وہ مدینہ منورہ میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان بنے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و تبلیغ بہت مؤثر ثابت ہوئی، یعنی بہت فائدہ مند ثابت ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کے نتیجے میں کئی بااثر اور نامور شخصیات نے اسلام قبول کر لیا۔ بیت عقبہ ثانیہ یعنی دوسری بیت۔ بیت عقبہ اولا کے 1 سال بعد حج کے موقع پر مدینہ منورہ کے تقریباً 75 اشخاص نے مینا کی اس گھاٹی میں نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیت عقبہ اولا میں 12 لوگوں نے بیعت کی تھی اور بیت عقبہ ثانیہ میں 75 لوگوں نے بیعت کی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی بھی دعوت دی۔ اس موقع پر نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کا ثبوت دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیں گے۔
اور اہل یثرب سے کہا کہ اگر مرتے دم تک نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دے سکتے ہو تو بہتر، ورنہ ابھی سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ انہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم لوگ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے اہل یثرب، میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا، تمہارا خون میرا خون ہے اور تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں۔ بیعت عقبہ ثانیہ ایک عظیم کامیابی ہے۔ یہ بیعت ہجرت مدینہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، یعنی اس کے کچھ عرصے بعد ہی نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جس کے نتیجے میں مدینہ منورہ کی شکل میں ایک اسلامی ریاست وجود میں آئی۔ یاد رکھیں، بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے مطالبے پر 12 نقیب بھی مقرر فرمائے۔ نقیب کہتے ہیں سردار کو، سربراہ کو یا رہنما کو۔ یہ بڑے بڑے خاندانوں کے سردار تھے۔ سبق ہم نے پڑھا، اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، نبوت کے 11ویں سال مدینہ منورہ کے افراد نے اسلام قبول کیا۔ جواب ہے 6۔ نمبر 2، نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قائد اور امام مقرر فرمائے گئے۔ جواب ہے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3، بیعت العقبہ ثانیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے مطالبے پر نقیب مقرر فرمائے۔ جواب ہے 12۔ نمبر 4، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی۔ جواب ہے نبوت کے 13ویں سال۔ نمبر 5، بیعت عقبہ ثانیہ میں مدینہ منورہ کے افراد نے اسلام قبول کیا۔ جواب ہے 75۔ سوال نمبر 2، خالی جگہ پر کریں۔ الف، نبوت کے 12ویں سال مدینہ منورہ کے 12 اشخاص نے ڈیش کے مقام پر اسلام قبول کیا۔ منی کے مقام پر اسلام قبول کیا۔ ب، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ڈیش کے مہمان بنے۔ جواب ہے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیم، بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ڈیش بھی موجود تھے۔ جواب ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دال، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کے نتیجے میں کئی ڈیش نے اسلام قبول کر لیا۔ کئی با اثر اور نامور شخصیات نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ جس نے بیعت کے امور میں کوئی ڈیش کی، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ جس نے بیعت کے امور میں کوئی خیانت کی، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ مختصر جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، اہل مدینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں کیسے جانتے تھے؟ بعثت کہتے ہیں کسی پیغمبر کا بھیجا جانا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بارے میں وہ کیسے جانتے تھے؟ جواب ہے اہل مدینہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں مدینہ منورہ کے یہود سے سن رکھا تھا۔ سوال نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 12ویں سال کس صحابی کو معلم بنا کر بھیجا اور کیوں؟ جواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 12ویں سال اہل یثرب کی درخواست پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم بنا کر ان لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ بھیجا تاکہ وہ انہیں قرآن مجید کی تعلیم دے سکیں۔ سوال نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ کو کن الفاظ میں تسلی دی؟ جواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ کو ان الفاظ میں تسلی دی کہ اے اہل یثرب، میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا، تمہارا خون میرا خون ہے اور تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں۔ سوال نمبر 4، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن باتوں پر بیعت لی؟ جواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درج ذیل باتوں پر بیعت لی۔ نمبر 1، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ نمبر 2، چوری نہیں کریں گے۔ نمبر 3، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ نمبر 4، کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے۔ نمبر 5، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔
تفصیلی جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، بیت العقبہ اولا و ثانیہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب ہے، نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر مدینہ منورہ کے 12 اشخاص مینا کی گھاٹی میں دین اسلام میں داخل ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ تاریخ اسلام میں اس بیعت کا نام بیعت عقبہ اولا ہے۔ بیعت عقبہ اولا کے ایک سال بعد حج کے موقع پر مدینہ منورہ کے تقریباً 75 اشخاص نے مینا کی اسی گھاٹی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی بھی دعوت دی۔ سوال نمبر 2، بیعت عقبہ اولا و ثانیہ سے کیا نتائج حاصل ہوئے؟ جواب ہے، بیعت عقبہ اولا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اہل مدینہ کا قائد اور امام مقرر فرمایا اور اہل مدینہ کی درخواست پر حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور معلم یعنی استاد مدینہ منورہ بھیج دیا۔ حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و تبلیغ بہت مؤثر ثابت ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کے نتیجے میں کئی با اثر اور نامور شخصیات نے اسلام قبول کیا۔ بیعت عقبہ ثانیہ بھی ایک عظیم کامیابی ہے۔ یہ بیعت ہجرت مدینہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، جس کے نتیجے میں مدینہ منورہ کی شکل میں ایک اسلامی ریاست وجود میں آئی۔